بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانند خوں رگوں میں محبت علی کی ہے، ایمان و دین میرا کتاب علی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نام حق تعالی ملا نام آپ کو، کتنی کبھی خدا سے یہ نسبت علی کی ہے، کتنی کبھی خدا سے یہ نسبت علی کی ہے۔ کہتی ہے خلق ان کے کرامات دیکھ کر، کہتی ہے خلق ان کے کرامات دیکھ کر، قدرت خدا کی ہے کہ یہ قدرت علی کی ہے۔ کہتی ہے خلق ان کے کرامات دیکھ کر، قدرت خدا کی ہے کہ یہ قدرت علی کی ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ الی دوام الدین۔ قرآن مجید کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اسی پر بالکل اختصار کے ساتھ چونکہ حبیب صاحب قبلہ کا مجھے حکم ہوا ہے تو ان کے حکم کی تکمیل و تعمیل کرتے ہوئے بطور حصول برکت آپ کے سامنے کچھ لمحے اپنی حاضری تاجدار نظر کی بارگاہ میں درج کروا لوں۔ آپ تمام نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ کیوں، کہیں گے کہ فریضہ اسلام ہے، قرآن کا حکم ہے۔ پھر میں پوچھوں گا آپ حضرات روزہ رکھتے ہیں کیوں، کہیں گے فریضہ اسلام ہے، اسلام کے فرائض میں سے ہے، حکم قرآن ہے، حکم خدا و رسول ہے، فرض ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں، آپ کہیں گے فرض ہے، فریضہ اسلام ہے۔ پھر میں پوچھوں گا آپ حج کرتے ہیں کیوں، آپ کہیں گے فریضہ اسلام ہے۔ تو جس طرح نماز فریضہ اسلام ہے اور آپ ادا کر رہے ہیں، جس طرح روزہ فریضہ اسلام ہے آپ ادا کر رہے ہیں، جس طرح زکوٰۃ فریضہ اسلام ہے آپ ادا کر رہے ہیں، جس طرح حج صاحب استطاعت فرض فریضہ اسلام ہے آپ ادا کر رہے ہیں، مسلمانوں مجھے کہنے کی اجازت دو، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کار خیر نبوت انجام دے رہے ہیں، آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، قل آپ فرما دیجئے لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے حبیب جو آپ کار خیر نبوت انجام دے رہے ہیں، جو تبلیغ توحید و رسالت کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہہ دیجئے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، ہاں اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو، اگر تم مجھے کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہو تو میری فیملی، میری اہل بیت، میرے قرابتداروں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ مولانا جس طرح فرض نماز ہے، جس طرح فرض روزہ ہے، جس طرح فرض زکوٰۃ ہے، جس طرح فرض حج ہے، اسی طرح سارے مسلمانوں کے لیے فرض نبی کی اہل بیت اور فیملی کی محبت ہے۔ فریضہ اسلام ہے، اگر کوئی اس فریضے کو چھوڑ کر نماز پڑھے گا تو پھر سوچو خدا تمہاری نماز کیسے قبول کرے گا۔ کوئی اس فریضے کو چھوڑ کر حج کرے گا تو پھر سوچو خدا تمہارا حج کیسے قبول کرے گا۔ کوئی اس فریضے کو چھوڑ کر روزہ رکھے گا تو تم سوچو تمہارا روزہ کیسے قبول ہوگا۔ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والا ارشاد، یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کے نزول سے لے کر صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ساری اسلام کی جماعتوں کے لیے ہے، یہ سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے بڑی محبت کے ساتھ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ ارشاد صحابہ کرام کے لیے بھی تھا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا اور بے تحاشا حضور کی فیملی سے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے تحاشا صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت و عترت سے محبت فرمائی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے لیکن پھر بات بہت آگے نکل جائے کہ وقت بہت درکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت قبلہ کو آپ کو سننا ہے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ آیت سب کو یاد ہے، ترجمہ سب کو یاد ہے، معنی و مفہوم سب کو یاد ہے۔ ذرا سوچئے گا عالم خیال و عالم تصورات میں جا کر کہ پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد پاک اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، سوچئے تو صحیح کہ جب فرشتوں نے پروردگار سے پوچھا ہوگا اے پروردگار یہ تیرا محبوب سرتا با قدم اللہ کی شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اے پروردگار تیرا محبوب سرتا با قدم رحمت، تیرے محبوب کا دیکھنا رحمت، تیرے محبوب کی گفتار اقدس رحمت، تیرے محبوب کی سانس لینا رحمت، تیرے محبوب کا اٹھنا رحمت، تیرے محبوب کا بیٹھنا رحمت، تیرا محبوب سرتا با قدم رحمت ہی رحمت۔ پروردگار جب یہ دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو ان کے اعداء طرح طرح کی چالیں چلیں گے، ان پر تلواریں اٹھانے کی سازش ہوگی، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ یہ رحمت ہے، یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، یہ سرتا با قدم رحمت ہی رحمت، یہ کسی پر وار نہیں کریں گے، یہ کسی کے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے تاریخ اسلام گواہ ہے، حضرت قبلہ ارشاد فرمائیں گے کہ حضور پاک نے اپنی زندگی میں کبھی تلوار کو نہیں ہاتھ لگایا، کبھی جنگ میں حضور نے تلوار نہیں اٹھائی۔ پوچھو پروردگار تو نے اپنے سب سے چہیتے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا، فرشتوں نے پوچھا ہے پروردگار کیا ہوگا جب کوئی دشمن ان پہ حملہ کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو رب قدیر نے کیا جواب دیا ہوگا کہ بے شک میرا محبوب کسی پر حملہ نہیں کرے گا، میرا محبوب کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ سرتا با قدم رحمت ہی رحمت ہے۔ مگر سنو اسی رحمت کا ایک پہلو میں نے بچا کے رکھا، اس پہلو کا نام شجاعت ہے، اور میں ایک نور کو محفوظ کر کے رکھا ہوں۔ جب میرا مصطفیٰ دنیا میں جائے گا تو اس نور کو بھی مصطفیٰ کے ظہور کے بعد بھیجوں گا، جو غیر فرار ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو ولیوں کا امام ہوگا، جو متقین کا امام ہوگا۔ جب میرا رسول دنیا میں جا کر میری توحید کے پرچم بلند کرے گا
اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.